الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهم أي أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله بين المرجئية والوعيدية من القدرية وغيرهم. مختلف ابواب عقائد میں اہل سنت و جماعت کی وسطیت کا بیان جاری ہے. میں نے واسطیہ کی عبارت ابھی پڑھی. اس عبارت میں وعید رب جل وعلا کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کی وسطیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ فرقہ مرجیہ اور قدریہ وغیرہ میں سے فرقہ وعیدیہ کے درمیان وسط ہیں. میرے محترم سامعین و مشاہدین و متابعین، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو باتیں نقطہ در نقطہ سمجھانے کی یوں کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ مسئلہ وعید اللہ کا معنی و مطلب سمجھیں. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا بندہ مومن اگر معمولی شد بدھ رکھتا ہو تو اس کے اندر دو بنیادی باتیں اس مسئلے کے تعلق سے پائے گا کہ ایمان والوں سے، ایمان اور عمل صالح والوں سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم انہیں جنت دیں گے، انہیں جنت میں داخل کریں گے. مثلا میں ایک چھوٹی سی آیت یا آیت کا ٹکڑا اگر پڑھ دوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اور اس معنی کی آیت ہے بہت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ آیت یہ وعید کی آیت کہلاتی ہے. اسی کو اللہ کا وعدہ کہتے ہیں. اب میری بات آگے بھی سنیں کہ اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی کی وعیدوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مثلاً جو یہ گناہ کرے گا، یہ معصیت کرے گا،
تو ہم اس کو یہ سزا دیں گے، یہ عذاب دیں گے، یہ عقاب دیں گے۔ چوری پر وعید، شرب خمر پر وعید، زنا پر وعید، اور اس طرح سے آپ معاصی بالخصوص جو کبائر ہیں ان پر اللہ تعالی نے وعیدیں سنائی ہیں۔ اسی کو وعید اللہ، اللہ تعالی کی وعید، اللہ تعالی کی عقاب و عذاب کی دھمکی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے وعد و وعید اور بالخصوص وعید کے سلسلے میں اہل ایمان مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پہلے میں عمومی طور پر یہ بات کہوں کہ اللہ تعالی کا وعدہ بھی برحق و سچ، اور اللہ کی وعیدیں بھی برحق اور سچ ہیں۔ وعد کی آیتیں بھی محکم اور وعید کی آیتیں بھی محکم ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن معاملہ یوں ہوا کہ اسلام کی طرف منسوب فرقوں میں سے ایک فرقہ مرجیہ ہے، اس نے اللہ تعالی کے وعید کے اندر غلو سے کام لیا اور اپنی نگاہ، اپنی ساری توجہ صرف وعد پر مرکوز رکھا، اور اس طرح سے اللہ تعالی کے وعدوں کے سلسلے میں غلو و مبالغے سے کام لیا۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان سے اللہ تعالی نے جو وعدے کیے ان کے بارے میں یہ کہا کہ اب وہ مومن اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو، وہ کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے، بڑی معصیت پر عمل پیرا ہو، کوئی فرق نہیں، اللہ نے تو جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ اس کو بس جنت میں داخل ہی کرے گا اور اس کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ اور یہ مسئلہ اور بھی طویل ہے، لیکن میں اس کے ایک ہی پہلو پر سبق کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ یہ مسئلہ آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ ایمان اور ایمان کی صحیح درست جامع و معنی تعریف سے متعلق ہے۔ اور ایمان کے سلسلے میں مرجیہ کا موقف یہ ہے، بات میں مختصر ہی کر رہا ہوں، کہ ان کے نزدیک صرف تصدیق کا نام، معرفت کا نام ہی ایمان ہے۔ اور مرجیہ فرقہ، اس کا نام ہی مرجیہ اسی لیے ہے کہ ان لوگوں نے کئی توجیحات کی گئی ہیں، لیکن میں ایک ہی پر زور دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے اعمال کو ایمان کے مسمے سے مؤخر رکھا، خارج رکھا۔ ارجو العمل ان مسمى الایمان، اخروه واخرجوه، یہ کہتے ہیں کچھ نہیں۔ ایک آدمی اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے اور معرفت حاصل ہو جائے
اور وہ اس کی تصدیق کرے کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، اللہ الہ ہے، بس اتنا ہی کافی ہے ایمان کے لیے۔ عمل لازم نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ خصوصیت کے ساتھ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ایمان کے مسئلے میں تمام مومنین برابر، ان جمیع المومنین یستوون فی اصل الایمان، اصل ایمان میں سب برابر۔ اور اسی بنیاد پر پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان لوگوں نے اسی اپنی تعریف کی بنیاد پر یہاں تک بطور نتیجہ کہہ ڈالا کہ لا یغر مع الایمان ذنب، ایمان کے ساتھ کوئی گناہ مغر نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مومن، ان کی اپنی تعریف کے مطابق، مومن اگر وہ ایمان لانے کے بعد چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، کبائر کا گویا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ اور جو اس طرح کے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے دور رہنے والے ہیں، کہتے ہیں ایمان کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے ایک مطیع و فرما بردار کا ایمان، ایسے ہی اس عاصی، زانی، شارب، سارق، مدمن الخمر، شرابی، دونوں کا ایمان ایک۔ اور اس طرح سے وعید کی جتنی آیتیں ہیں، خالی انہی کو کور چشمی کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی، یعنی کہ وعید کی آیتوں کی طرف سرے سے انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا، اور اسی لیے یہ کہا کہ جو مومن ہے وہ بہرحال ہاں ہزار بڑے گناہوں کے باوجود وہ جنتی ہوگا اور جنت میں جائے گا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد، اور یہ کہ مرجیہ کا موقف اور ان کا قول، ان کا رائے جاننے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ انہی کے بالمقابل ایک اور بنیادی طور پر فرقہ ہے جس کے ہاں دو حصے بھی ہیں، اور جو بھی وہ ہو موقف اور رائے رکھتا ہو مرجیہ کے مقابل ہیں، اور ان کا اگر ایک نام لیا جائے تو وہ ہے قدریہ میں سے وعیدیہ وغیرہ۔ اب آئیے کہ وعیدیہ کس کو کہتے ہیں، اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ وعیدیہ در حقیقت ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ جل وعلا کی وعید کے اندر مبالغے سے کام لیتے ہیں اور غلو کرتے ہیں، بعید طور کی صرف جانب وعید والی آیتوں ہی پر توجہ رکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعید برحق، اور اس لیے جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر عذاب و عقاب کی دھمکی دی ہے، وہ دھمکی پورا ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ نار کے مستحق ہوں گے اور ہمیشہ اسی نار میں رہیں گے۔ کہ مثلا قتل ہے، قتل پر وعید ہے نار کی، اور ایسے دیگر معاصی کے نام لیجئے، تو کہتے ہیں کہ اگر بغیر توبہ کیے ہوئے انسان مر گیا تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ نار میں داخل ہوگا، ہمیشہ اسی میں رہے گا،
اس سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. ایسے ہی فرقے کو وعیدیہ کہا جاتا ہے، اور بالخصوص قدریہ میں کہ وعیدیہ سے مراد معتزلہ ہے، اس لیے کہ معتزلہ باب قدر میں قدریہ ہی ہیں کہ یہ لوگ بھی اللہ جل وعلا ہی کو بندوں کے اللہ جل وعلا کے بندوں کے افعال کا خالق نہیں مانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی ہی ہر شے کا خالق ہے. لیکن معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بندے اپنے افعال کے خالق ہیں، اللہ اس کا خلق نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے ان کو بھی قدریہ کہا جاتا ہے. اور یہاں الوعیدیۃ من القدریہ جس لفظ کا استعمال شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا ہے، یہاں اس سے مراد معتزلہ ہے، وغیرہم سے مراد خوارج ہے. معتزلہ اور خوارج اللہ تعالی کی وعید کے اندر غلو کرنے والے اور مبالغہ کرنے والے نظریے کے حامل لوگ ہیں، اور اسی لیے ان کے اصول و مبادی میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو مرتکب کبیرہ ہے بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، ایک بات یاد رہے ہمیشہ کہ نزاع مرتکب کبیرہ غیر التائب ہی کے سلسلے میں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناری مخلد فی النار ہوگا، نار سے کبھی، جہنم کی آگ سے کبھی وہ نکالا نہیں جائے گا. تو یہ مد مقابل ٹھہرے مرجیہ کے، خواہ وہ معتزلہ ہوں یا خوارج ہوں. اب ان دونوں فرقوں اور ان کے مواقف کو سننے کے بعد آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اللہ جل وعلا کی وعید کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا قول و مذہب اور ان کا موقف اور ان کا اعتقاد ان دونوں خاری و جافی فرقوں کے درمیان ہے کہ نہ وہ مرجیہ کی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہر صاحب کبیرہ لازمی طور پر جنت ہی میں جائے گا اور اس کو کوئی عقاب یا کوئی عذاب دیا ہی نہیں جائے گا سرے سے، اور نہ وہ یہی کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ غیر التائب وہ جہنمی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہے گا اور جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے وعدے بھی برحق، اللہ کی وعیدیں بھی برحق، آیات وعید بھی محکم، آیات وعد بھی محکم، اور دونوں کے نصوص پر ان کی نگاہ رہتی ہے، اور اسی لیے وہ آیات وعد کے ذریعہ فرقہ وعیدیہ معتزلہ و خوارج کی تردید کرتے ہیں، اور آیات وعید کے نگاہ رکھتے ہوئے وہ مرجیہ کی تردید کرتے ہیں. اور اس طرح سے دونوں فرقوں کے درمیان اور ان دونوں غالی و جافی نظریہ رکھنے والوں کے درمیان اہل سنہ والجماعہ کا موقف وسطیت لیے ہوئے ہے کہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ہر ایمان سے برحق ہے، اور اسی طرح سے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں سنائی ہیں وہ بھی برحق ہیں، اور مرتکب کبیرہ غیر التائب یا اللہ جل وعلا کی مشیت کے تابع ہوگا، اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اولین وہلے ہی میں جنت میں داخل کر دے، اور اگر چاہے تو ان کو ان کے گناہوں کے بقدر عذاب دے،
وہی بات ہے کہ وہ دیگر نصوص کتاب اللہ اور نصوص سنت رسول اللہ پر نگاہ رکھتے ہوئے نتیجتاً یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مومن عاصی مرتکب کبیرہ جو اپنے کبیرہ کی بنیاد پر جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جائے گا تو وہ شفاعت کی بنیاد پر، شفاعت نبوی کی بنیاد پر، شفاعت ارحم الراحمین کی بنیاد پر وہ بہرحال نار سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس طرح سے آیات وعید پر بھی اور آیات وعد پر بھی ایمان ان کا مستحکم اور دونوں کو یہ محکم آیات سمجھتے ہیں، اور معاذ اللہ کوئی دونوں میں تضاد ہرگز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرجیہ نے سرے سے جانب وعید کو یکسر نظر انداز کیا، تو وعیدیہ معتزلہ و خوارج نے آیات وعد کو یکسر نظر انداز کیا ہے، اور یہی بتانا مقصود ہے آج کے درس میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ وعید کے باب میں مرجیہ اور معتزلہ و خوارج کے عقائد و نظریات و مواقف جس میں جفا و غلو ہے، ان دونوں جفا و غلو کے درمیان وسطیت کی راہ پر قائم ہیں اہل سنت والجماعہ۔ اور میں اگلے دروس میں اس بات کو مزید اور واضح کروں گا اور قدر تفصیل کے ساتھ مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ حقیقت مکمل طور پر عیاں ہو جائے۔ اور یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو توفیق دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تمام نصوص میں جمع کر کے اس پر نگاہ کرتے ہیں، تاکہ معاذ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایک دوسرے سے لڑانے والی بات نہ پیدا ہو، اور ایسے ہی کتاب و سنت کے اندر تضاد و تعارض دکھانے کی کوشش نہ ہو۔ اور اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا باضابطہ ایک اصولی موقف ہے، اور وہ ہے الجمع بین النصوص ثم النظر فيها ثم الوصول الى النتیجہ الحق المستفادہ من تلك النصوص، کہ ہم پہلے ایک مسئلے کے تمام نصوص پر نگاہ رکھتے ہیں اور دونوں کے درمیان تمام نصوص کے درمیان غور، تدبر، صحیح تعامل کرنے کے بعد صحیح نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اور یوں ہمارے ہاں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صحیحہ کے درمیان کی دونوں وحی ہے، تضاد والی کوئی بات نہ ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو خلاصے درس جو آج کا درس ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرجیہ فرقہ جو اعمال کو ایمان میں نہیں شمار کرتا بلکہ اس کو خارج قرار دیتا ہے، اور جس کے یہاں ایمان کی تعریف کی روشنی میں کوئی معصیت مومن کے لیے باعث ضرر نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر وہ یہ موقف رکھتے ہیں معاذ اللہ کہ تمام مسلمان اصل ایمان میں بالکل برابر ہیں،
ان کے درمیان فرق مراتب نہیں رکھتے، جبکہ وعیدیہ فرقہ جانب وعید میں غلو کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا، اور یہ ہے معتزلہ اور خوارج۔ اہل سنہ والجماعہ ان دونوں فرقوں کے درمیان وسط ہیں، نہ یہ جانب وعد میں غلو سے کام لیتے ہیں جیسا کہ مرجیہ نے کیا، اور نہ جانب وعید میں غلو سے کام لیتے ہیں جیسا کہ معتزلہ و خوارج نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے اور اس کی توفیق سے اہل السنہ والجماعہ ہی امت وسط کے مصداق ہیں، جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح درست ایمان و عقیدہ کی توفیق دے۔ وصلی اللہ